السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آیت نمبر 64 سورۃ الاعراف تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ اور عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جو کہ شکر بجا لائیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر میں کوئی تمہارا الہ نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سیدنا ہود علیہ السلام کا مرکز تبلیغ جو تھا وہ طوفان نوح کے بعد جو بھی ایک مدت سیدنا نوح علیہ السلام زندہ رہے، پھر ام، اس طوفان کے قریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، سام ان کی اولاد میں سے تھے، جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ اس کے افسانے عرب میں زبان زد عام تھے۔ اس قوم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان و شوکت بھی ضرب المثل تھی اور دنیا سے اس کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہیں یا مدت سے بنجر پڑی ہو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا اصل مسکن آقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان اور حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ یہ قوم بڑی قداور، مضبوط اور سرکش تھی، رہنے کے لیے زمین دوز شہروں کے شہر بنا رکھے تھے اور بت پرستی میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔
اور ہر قسم کے اختیارات اور تصرفات صرف اسی کے قبضے میں، لہٰذا انہیں اپنی اس غلط روش سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ آیت 66، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ عاد کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ زیادہ خداؤں کی ضرورت کا نظریہ اور سیدنا ہود علیہ السلام پر کم عقلی کا الزام لگا رہی تھی۔ ان کی قوم، مشرکین کسی بھی قوم یا کسی بھی مقام سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عموماً اللہ تعالیٰ اور اس کی فرما روائی کو بھی دنیا کے کسی بادشاہ اور اس کی حکمرانی کی طرح خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا بادشاہ اکیلا اپنی مملکت پر فرما روائی نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اپنے بہت سے مددگار اور معاون افسر اپنے ماتحت رکھے ہوتے ہیں، جنہیں وہ کچھ اختیارات بھی تفویض کرتا ہے اور ان کی مدد ہی سے حکومت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بعض ہستیوں کو بعض چیزوں کے اختیارات تفویض کر رکھے ہیں، جن کی مدد سے وہ کائنات کے فرما روائی کر رہا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک عام انسان کی طرح خیال کرتے ہیں، جو اپنی بادشاہی کے انتظام اور اسے چلانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بعض ملکوں کے مشرکین یہ ممد و معاون ہستیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں، بعض دیوی دیوتاؤں کو، بعض سیاروں کی ارواح کو اور بعض اولیاء اللہ کو۔ ان کی سمجھ میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا انتظام چلا سکتا ہے۔ اس لیے جب ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ اکیلا ہی تمہارے سارے کے سارے کام سنوار سکتا ہے، اسے کسی معاون کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا، دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم کم عقل ہو جسے یہ موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا پھر تم جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 67، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اے میری قوم، میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ ابلغ رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں۔ حود علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہ میں نادان ہوں نہ جھوٹا ہوں، بلکہ اس اللہ کا جسے تم بھی رب اکبر تسلیم کرتے ہو پیغمبر ہوں، اور تمہیں اللہ ہی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، خود ہی کوئی بات بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دوں، اور حقیقتاً تمہارا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں ایک امین اور دیانتدار آدمی ہوں، لہٰذا جو کچھ اور جتنا پیغام اللہ نے دیا ہے وہ بغیر کسی کمی اور بیشی کے میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ آیت نمبر 69، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و مند بنایا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قوم عاد کے بارے میں اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض روایات کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد اوسطاً 12 ہاتھ تھے، یعنی قد 12 فٹ تک تھے۔ اتنی ڈھیل ڈول رکھنے والے انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ خود ہی لگایا جا سکتا ہے کہ جن کا قد 12 فٹ ہو۔ پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسان جتلا کر انہیں بتایا کہ دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی، تو ان کا جو حشر ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 70، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ یعنی قوم ہود کہنے لگے کہ کیا تمہارے پاس اس لیے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟
اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ تو یہاں پر ان کے نصاحہ کے جواب، یعنی ان کی قوم نے وہی جواب دیا جو عام طور پر مشرکین دیا کرتے ہیں کہ ہم بھلا اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف ہم سے بہت زیادہ نیک اور عالم تھے، ہم تمہاری یہ بات کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر تم فی الواقعہ سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ یہ یاد رہے کہ ایسے جواب صرف قوم کے سردار قسم کے لوگ دیا کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہٹدم کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ باقی کچھ کمزور قسم کے لوگ ہر نبی پر ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی ظاہر ہے یقین ہی نہیں ہے کہ تم نبی ہو، اور کوئی عذاب اگر تم لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ آیت نمبر 71، قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو کسی کو اختیارات تفویض ہونے کی کوئی علمی سند تو نہیں موجود ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قوم کے سرداروں کو حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے تو بس سمجھ لو کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ رہی تمہارے معبودوں کی بات جن میں سے تم کسی کو بارش کا دیوتا کہتے ہو، کسی کو ہواؤں کا، کسی کو فصلوں کا، کسی کو صحت کا اور کسی کو مال و دولت کا، تو یہ نام بھی تم نے یا تمہارے باپ داداؤں ہی نے تجویز کیے ہیں۔ کسی آسمانی کتاب یا صحیفے میں یہ قطعاً مذکور نہیں کہ اللہ نے فلاں قسم کے اختیارات فلاں ہستی کو سونپ دیے ہیں، اور فلاں چیز کے اختیارات فلاں ہستی کو۔ ہمارے ہاں بھی ایسے نام بکثرت پائے جاتے ہیں، مثلاً فلاں بزرگ یعنی غوث فریاد رس ہے، یا فلاں ولی جو داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں مشکل کشا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کے مشرک ایسی صفات کو دیوتاؤں اور دیویوں اور فرشتوں یا بعض ارواح کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں یہ صفات بزرگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں کے لیے شریعت الہی میں کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرا فلاں ولی یا بزرگ مشکل کشا ہو سکتا ہے اور میں نے اسے ایسے ایسے اختیارات دے رکھے ہو۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہر دور کے لوگ خود ہی سے بنا لیتے ہیں، اور ان باتوں کو بنا کر وہ اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں، اور یہ باتیں ان کی ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہم نے پرسوں کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر شرک کیسے ہوا تھا کہ جب ان کے بڑے بزرگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے ذہن میں آ کر یہ بات ڈالی کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ تو تمہیں اور تمہارے آنے والی نسلوں کو یاد نہیں رہیں گے، اس لیے اگر تم انہیں یاد رکھنا چاہتے ہو تو ان کے مجسمے بنا لو۔ ظاہر ہے ان کے مجسمے بنا لیے گئے، اور پہلے تو ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا رہا، لیکن اگلی نسلیں تو جو ہیں ان کے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں آئی کہ ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ انہی کو یاد کرنا اور انہی سے مدد مانگنی اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو شرک جو ہے یہ شیطان جو ہے وہ انسان سے شرک کرواتا ہے، اور ہر قوم کا یہی مسئلہ رہا کہ وہ شرک میں مبتلا رہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو قوم عاد جو ہے ان پر ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا جب اس قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی، اور حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا تو ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی، یعنی پالا تھا۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں ہی کے اندر ہلاک کر ڈالا۔
اور وہ تن و توش رکھنے والی اور اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ رکھنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجوروں کے تنے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ رہے وہ چند لوگ جو سیدنا حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو سیدنا حود علیہ السلام کو ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی بذریعہ وہی مطلع کر دیا گیا۔ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک احاطے میں محصور ہو گئے اور یہ احاطہ آندھی کی زد سے باہر تھا، لہٰذا یہ لوگ محفوظ اور معمون رہے۔ اور قوم سمود بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئی جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور آگے اسی قوم کا ذکر آ رہا ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو یہ واقعات جو قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان قوموں کی برائیوں سے بچیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ توحید پر قائم رکھیں، اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہم ان قوموں کے جو جرم ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اس قوم نے بہت بڑی بڑی تعمیرات انڈر گراؤنڈ کر رکھی تھیں، اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ مصنوعی روشنیاں کر کے دن کا سما بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوسرا ہم نے یہ پڑھا، یعنی ظاہر ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ منہمک تھے، اور یہ کہ یہ شرک میں مبتلا تھے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، بڑے بڑے جسم اور قوت اور طاقت اور ہنر، اور پھر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کر کے اسی کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جیسے جیسے ہم یہ واقعات پڑھتے جائیں گے ہمیں ان قوموں کے جرائم کا پتہ چلتا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ سارے جرائم جو ان قوموں میں، یعنی کسی قوم میں کوئی جرم تھا، کسی قوم کا کوئی جرم تھا، وہ سارے جرائم اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے وہ یہ تمام کام کر رہی ہے جو ان قوموں نے ایک ایک کر کے کیے۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ ہم سب کو شرک سے اور دنیا میں اس حد تک منہمک ہونے سے بچنا ہے۔ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنی جو اصلی اور اگلی جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہم جتنی بھی اچھی اور آسائش والی گزار لیں، یہ گزر جائے گی، کیونکہ یہ بہت تھوڑی ہے، وقتی ہے، ظاہر ہے صرف اتنی ہے جتنا ہم میں سے کسی کی عمر ہے۔ کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 60، کوئی 70، اور حد ہو تو 80 تک، لیکن 80 سال کی عمر تو اپنے لیے ہی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس 60 70 سالہ زندگی میں ہمیں دنیا کے پیچھے لگ لگ کے اور دنیا کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے گزارنے کے بجائے بالکل تسلی اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان میں بھی ہمیں اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے چلنا ہے، تاکہ ہم اپنے رب کی رضا کو پا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔